تو دوستو آج ہم گفتگو کریں گے مشرق وسطیٰ کے ایک بدقسمت ملک شام کی، جسے سیریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور خطرناک خطہ ہونے کے باوجود غربت، مفلسیت اور قتل و غارت گری کی جگہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو حالیہ دنوں میں 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ خطہ تہذیب کے قدیم ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ایک ایسا شہر بھی ہے جو ہزاروں سال سے آباد ہے اور آج بھی دنیا کے اہم ترین شہروں میں گنا جاتا ہے۔ یہ اکثریت مسلم سنی ملک ہے، لیکن یہاں گزشتہ 50 سالوں سے ایک ایسے فرقے کی حکومت رہی جو بہت سے امت مسلمہ کے نزدیک کافر تصور کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اس ملک میں خوراک اور جنسی حقوق کی شدید کمی ہے۔ یہاں عورت کی عزت کی قیمت صرف ایک روٹی کے برابر ہے۔ یہاں صرف ایک وقت کا کھانا دے کر عورتوں کے ساتھ ہم بستری کی جاتی ہے۔ دوستو اس ملک میں یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر خیالات کا اظہار کرنا ایک خطرناک کام ہو سکتا ہے۔ یہاں زندگی ایک خوفناک قید خانہ کی مانند ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی ملکہ موت کی دیوی کہلائی جاتی ہے۔ یہاں تاریخ اسلام کی ایک اہم مسجد موجود ہے جہاں آج بھی خاندان اہل بیت کی نشانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ پہلا اور واحد خطہ ہے جہاں جنسی جہاد لڑا گیا۔ جی ہاں دوستو، مرد مجاہدین کی طرح کئی لڑکیاں بھی جہاد کے لیے یہاں آتی تھی اور یہ نامور جہادیوں کے لیے جسمانی راحت اور سکون کا ذریعہ بن جاتی تھی۔ یہ ملک دنیا کے سب سے خطرناک علاقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں سفر کرنا یا نکلنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہاں ایک مقام ایسا بھی ہے جسے چیختی ہوئی وادی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ دنیا میں سب سے کم شراب پیتے ہیں۔ شراب صرف چند فیصد اشرافیہ یا خواتین کے لیے دستیاب ہے۔ یہاں خواتین کا حال بہت ہی برا ہے۔ انہیں صرف مزدور یا جنسی کھلونا سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں ایک شدت پسند تنظیم نے یہاں ایک پوری کمیونٹی کو یرغمال بنایا اور خواتین کو کنیز یا جنسی غلاموں کا درجہ دیا۔ یہ خواتین نہ صرف ان کے ذاتی استعمال کے لیے بلکہ دیگر ممالک میں ایک پروڈکٹ کی طرح بیچی جاتی تھی۔ دوستو اس سرزمین پر ہمیں جگہ جگہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقبرے اور تاریخ اسلام کی مشہور شخصیات کی یادگاریں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن اسے جنگ یا بدامنی کی زمین بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ خطہ گزشتہ کئی ہزار سالوں سے جنگ و جدل کا میدان بنا ہوا ہے۔ شام، جسے یورپ میں سیریا کہا جاتا ہے، اس ملک کا آفیشیل نام سیرین عرب ریپبلک ہے۔ شام کی کل آبادی 2 کروڑ 32 لاکھ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 54ویں نمبر پر آتا ہے۔ شام یا شام کا کل رقبہ 18,520 مربع کلومیٹر ہے، جس میں صرف 6% حصے پر پانی موجود ہے۔ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے یہ ملک 84ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کے شمال و جنوب میں ترکی، مشرق میں عراق، جنوب میں اردن، اسرائیل، فلسطین اور لبنان واقع ہے، جبکہ اس کا مشرقی علاقہ بحر روم سے لگا ہوا ہے۔ سرزمین شام دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں کا مسکن رہی ہے۔ شام میں آج بھی ایک زبان بولی جاتی ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ قدیم تہذیبوں کے اثرات کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ شام کا دارالحکومت دمشق ہے، جو دنیا کے سب سے قدیم شہروں میں سے ایک ہے اور گزشتہ تقریباً 11,000 سالوں سے مسلسل آباد ہے۔ دمشق میں جبال القاسیون نامی پہاڑ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے حابل کو قتل کیا تھا۔ اسی پہاڑ کے مغربی حصے میں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی اور بہت سے انبیاء کرام نے یہاں دعا فرمائی۔ جبال القاسیون اور اس کے ارد گرد کئی اولیاء اور صحابہ کرام کے مقبرے بھی موجود ہیں۔ تاریخ اسلام میں بھی شہر دمشق کو انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ یہاں حضرت بی بی زینب اور بی بی سکینہ کے مزارات بھی موجود ہیں، جہاں زائرین کی بڑی تعداد حاضر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 ازواج حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ کی مزارات بھی اسی شہر میں واقع ہیں۔ شہر دمشق کے سب سے مشہور مسجد عموی مسجد ہے۔ کسی زمانے میں یہ یزید کے دربار کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبرر رکھا گیا اور کربلا سے لائے گئے اہل بیت علیہ السلام کو بھی یہاں قیام دیا گیا۔
مسجد کے آس پاس دمشق کا مشہور اور قدیم بازار بھی موجود ہے۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں خاندان اہل بیت کو دیکھا گیا اور ان کی تحقیق و تدقیق بھی کی گئی۔ یہاں دین اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بھی موجود ہے۔ کہنے کو بشار الاسد ایک ڈاکٹر ہے جو اقتدار حاصل کرنے سے پہلے برطانیہ میں ماہر امراض چشم تھے، جبکہ ان کی بیوی اسماء الاسد بھی ایک ماڈرن ڈاکٹر ہیں جو جدید مغربی لباس پہننے کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن شامی عوام انہیں موت کی دیوی کہتے ہیں کیونکہ الاسد خاندان کی ظالم روش اور کارروائیوں کی وجہ سے ان کے ہاتھ ہزاروں بے گناہ افراد کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ حافظ الاسد کی موت کے بعد ان کی بیٹی بشار الاسد اقتدار پر آئی۔ بشار الاسد نے ملک میں بسنے والے سنی اور دیگر کمیونٹیز پر سخت اقدامات کیے، انہیں دیواروں سے لگایا اور ظلم و ستم کیا۔ شام میں ٹی وی، ریڈیو اور اخبار بھی مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ یہاں کسی شخص کو صرف سیاسی گفتگو کرنے پر عمر قید سنائی جا سکتی ہے۔ 2011 میں الاسد خاندان کے خلاف ایک بڑی بغاوت ہوئی، لیکن روس اور ایران کی مدد کی وجہ سے یہ بغاوت کامیاب نہ ہو سکی۔ حالیہ دنوں میں باغی دمشق پر قابض ہو چکی ہیں اور الاسد جوڑا روس میں پناہ حاصل کر چکا ہے۔ موجودہ حالات میں یہ ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ مختلف باغی تنظیمیں سرگرم ہیں۔ یہاں فی کس آمدنی صرف $470 سالانہ ہے، جو دنیا میں سب سے کم ہے۔ شام کے معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ 2011 میں شروع ہونے والی سول وار سے قبل اس ملک کا سالانہ GDP $252 بلین تھا، جو جنگ کے بعد صرف $24 بلین تک محدود ہو گیا۔ شام میں زندگی اس قدر مشکل ہو چکی ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل پاتی۔ صرف ایک وقت کے کھانے یا راشن کے لیے یہاں خواتین اپنی عزت بیچتی ہیں۔ سرزمین شام تینوں ابراہیمی مذہب یعنی اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ ماضی میں دنیا کی سب سے خوفناک شدت پسند تنظیم ISIS نے یزیدی کمیونٹی کو مکمل طور پر یرغمال بنا لیا۔ یزیدی دنیا کا ایک قدیم مذہب ہے جس میں مالک طاؤس نامی فرشتے کی عبادت کی جاتی ہے۔ شدت پسندوں نے یزیدی مردوں کو غلام بنایا اور خواتین کو کنیز بنا کر نہ صرف جنسی استحصال کیا بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی سمگل کیا۔ شام کی سرحدوں پر گلال کی پہاڑیاں ہیں جہاں اسرائیل کے قبضے نے انہیں شام سے کاٹ کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ انتہائی زور سے چیخ کر قریبی قصبے سے رابطہ کرتے ہیں۔ شام کا دوسرا اہم اور تاریخی شہر حلب ہے، جہاں تاریخی اور ثقافتی ورثہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں رومن دور کے شاندار کھنڈر موجود ہیں۔ یہاں پلرا نامی شہر بھی آباد تھا، جسے برینڈ آف ڈیزر یعنی صحرا کی دلہن کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی شام کے شہر حمص میں موجود ہے۔ دوستو، یہ تھی مشرق وسطیٰ کے ایک بدقسمت ملک شام یا سیریا کی کہانی۔ اگر یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ شکریہ۔